الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا سيدنا ومولانا أشرف الخلائق أجمعين رحمة للعالمين سيد المرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين بالأخص سلام منا إلى صديقة الطاهرة الزكية الرزية الراضية المرضية الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء البتول صلى عليه والصلاة والسلام على إمام زماننا حاذا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق درود بر محمد صل على اظہار عقیدت و مودت کے جتنے پیرائے ہیں، جتنے میزان ہیں، جتنے طریقے ہیں، ان میں سب سے ادنا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور محبوب کے غم میں غم منایا جائے۔ اب یہ تو کمال ہے ان ہستیوں کا کہ انہوں نے اس اتنے سہل و آسان طریقہ اظہار مودت و محبت کو بھی اس قدر باعظمت بنا دیا کہ جو مجلس ہمارے ذکر سے منور ہو جائے وہ وقت ذکر بقعہ نور بن جاتی ہے، اور ملائکہ آسمان پر سوال کرتے ہیں اے رب جلیل یہ کون سی نئی جگہ ہے کہ جو اس وقت اس طرح منور و تابع ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے چاند مکمل ہونے کے بعد چمکدار ہوتا ہے۔ اور اس وقت ذات باری تعالیٰ
سے جواب صادر ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ذکر علیین کیا جا رہا ہے۔ کمال ہے واقعی، اپنی قدر پہچانیں۔ کل خلاصہ ان مجالس کا یہ ہے کہ ہم اپنی قدر پہچانیں، بس کہ آخر ایسا کیا گزرا اس عالم زر کے سوال و جواب میں کہ خدا نے ہمیں منتخب کر کے ان آغوشوں کے سپرد کر دیا کہ جہاں پر اظہار عقیدت اور مودت کی یہ راہیں نکل رہی ہیں۔ دو جملے ابتداً آپ کے لیے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کو دیکھ کر فرماتے ہیں، آپ میں سے بہت سے بیٹیوں والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ گھر کہ جہاں بچیاں موجود ہیں۔ جب آپ اپنی بچیوں سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اب دیکھیں پیغمبر کا اظہار عقیدت اور انداز گفتگو کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب بچی ان کے پاس ہے، بیٹی ان کے ساتھ ہے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں۔ یا فاطمہ انتی قرۃ عینی، پوری کائنات کا نور بفیض محمد ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کا نور زہرا تم سے۔ انت ام ابیہا، یہ جو اتنے لقب دیکھتے ہیں آپ بیوی کے، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اولادوں کو کن ناموں سے پکارا جائے۔ جب بہت اچھا، بہت ہی کوئی انٹیلیجنٹ آنسر دیا جا رہا ہے، کوئی ذہانت سے بھرپور کام کیا جا رہا ہے، تو انت زکیہ۔ جب کوئی خبر غیب بتائی جا رہی ہے، ہاں تعجب نہیں کریے گا، صحیفہ فاطمہ صرف اشارہ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اشاروں سے آگے بات کی خود جستجو کرتے ہیں۔ صحیفہ فاطمۃ الزہرا، یا جسے کتاب زرد کہا جاتا ہے، بین دفعتن من اليوم الاول الکون الی الاخر الکون وما بعد الکون، سب کچھ اس کے اندر مرقوم تھا۔ شاید یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے سمجھنا ناممکن ہو کہ ایک دو دفعتین کے درمیان سب کیسے جمع ہو سکتا ہے، لیکن آج کے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ دو جلدوں کے درمیان ایک ایسی چیز بعد وفات رسول بی بی کو عطا کی گئی کہ جس کے اندر قبل الکون، کچھ بننے سے قبل جو کچھ تھا وہ لکھا گیا۔ اب کچھ بننے سے قبل کیا تھا سوچئے۔ یہ سب اشارے ہیں۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا دہر میں، زمانے دہر میں انسان پر کوئی ایسا وقت آیا تھا؟ گویا انسان کون میں رہ کر دہر کو سوچ سکتا ہے، تو وہ فخر انسان کے پاس وہ کتاب کیوں نازل نہیں ہو سکتی جس میں حالات دہر لکھے ہو؟ ہم اپنی قدر نہیں جانتے، اس لیے ان کے فضائل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ دہر کے بارے میں سوچنے کو تو ہمیں کہا گیا ہے، ہم انسانوں سے بات ہوئی ہے۔ اب بات آ گئی تو سن لے، پورے قرآن مجید میں یہی ایک سورہ ہے جسے سورہ انسان کہا جاتا ہے، سورہ دہر۔ اور سورہ دہر کا مرکزی خیال تو انسان ہے، لیکن وجہ نزول سورہ دہر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ محمد، اور وہ بھی کل ذات زہرا نہیں ہے، نہیں، 3 دن کے بی بی کے روزوں کے تصدق یہ سورہ نازل ہوا کہ جس کو سورہ انسان کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
ورنہ جہاں تک بیوی کی اپنی بات ہے تو اس کے لیے تو آیت اللہ وحید خراسانی ہمیشہ فرماتے ہیں فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، زہرا لیلۃ القدر ہے، اور کون پہچان سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اور کیوں نہ ہو جس کا وجود نور عین پیغمبر بن جائے وہ ہے زہرا، جس کا کفو و ہم پلہ امیر المومنین امام المتقین ہو وہ ہے زہرا، جس کی آغوش میں تربیت پانے والے جنت کے سردار بن جائیں وہ ہے زہرا۔ یہ آسان تھوڑی ہے۔ مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے بچی کو۔ جب غیب کی خبر دے رہی انت محدثہ، جب بچی خوبصورت لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، خدا را اس کو کسی جاہل سے، کسی بے غیرت سے، کسی بے حیا سے تشبیہ نہ دے دیجیے گا۔ انت حورات الانسیہ، اللہ، یہ نام دیکھیے کہاں سے نکل رہے ہیں۔ زہرا تم وہ نور ہو، تم وہ حور ہو جو انسان کی صورت میں آئی۔ جب بچی آگے سچ بات بتا رہی ہے، انت صدیقہ، پیغمبر کے نام سے، پیغمبر کی زبان سے صدیقہ کا لقب ملنا اور ہے، امت پیغمبر کے نام سے کسی کو صدیقہ کہہ دینا اور ہے۔ زمین سے آسمان تک فرق ہے۔ زمین سے، ان کے سچ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑ جائیں گے۔ انت محدثہ، یہ تمام القاب ایسے ہی ہیں، غور کرتے رہے ایک ایک لقب پر۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ابتدائے آگاہی یہی ہے، فرسٹ لیول آف انفارمیشن یہی ہے کسی کے بارے میں، کسی کو جاننے کے لیے کہ اس کے نام کا پتہ ہو۔ تعارف کا پہلا مرحلہ یہ ہے، پھر اس کے القاب کا پتہ ہو، پھر اس کے لیٹرز کا پتہ ہو، اس کے مکتوبات کا پتہ ہو، اس کے کردار کا پتہ ہو، اس کی سینگز کا پتہ ہو۔ جیسے جیسے یہ انفارمیشن بڑھتی رہے گی، گویا اس وقت میں رہنے والی 2020 میں جو ایک عزادار گھرانے کی بچی ہے وہ اس طرح کردار زہرا سے آشنا ہوگی کہ گویا اس وقت میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہر مرحلہ ایسے ہی بیان کرے گی۔ جب گھر کا کام ہوگا تو کہے گی بی بی ایسے کام کیا کرتی، جب کھانے کی بات ہوگی بی بی ایسے کھایا کرتی تھی، جب عبادت کی بات ہوگی تو بی بی ایسے کھایا کریں گی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ واقعی وہ لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ سلام ہے ان امتوں پر، ان آنے والی نسلوں پر جو زہرا کی محبت پہ، اس کی سیرت پہ چلا کریں گے۔ ایک وقت ہے کہ آپ پیغمبر پر سلام کر رہے ہیں، ایک وقت ہے کہ پیغمبر آپ پر سلام کر رہے ہیں۔ کہاں یہ سلامتی اور کہاں وہ سلامتی؟ اور اگر وہ کسی پر سلامتی بھیج دیں تو پھر اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پہلا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ ممتحنہ پہلی آیت، اے ایمان والوں، جنرل اناؤنسمنٹ ہے سب ایمان والوں کے لیے، جو خود کو اس سرکل میں شامل سمجھتا ہے اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو، خدا کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنے دوستوں میں شامل نہ کر لینا۔ گویا خدا ایمان والوں کو اپنے ساتھ اس طرح رکھنا چاہتا ہے کہ پہلے کہہ رہا ہے عدوی وعدوکم، گویا جو خدا کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کا دشمن ہے وہ تمہارا ایمانداروں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو ایمانداروں کا دوست ہے وہ خدا کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں سے بات جب شروع ہوتی ہے، جب آپ کی آگاہی بڑھے گی، انفارمیشن بڑھے گی اور آپ اس کے محب بن جائیں گے، وہ یہاں چھوڑتا نہیں ہے۔ اس وادی محبت میں جملہ وصول کریے گا، اس وادی محبت میں آغاز کار یہ ہے کہ آپ محب ہیں اور وہ محبوب ہے، اور آخر کار یہ ہے کہ آپ محبوب بن جائیں اور وہ محب بن جائے۔
آخر کار یہ ہے، کمال یہ ہے کہ پھر خدا آپ کی رضا میں راضی ہوگا، پھر رضن بے رضائی و تسلیماً لامر آپ کہہ رہے ہوں گے۔ اس کی ادنا سی مثال، درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ ایک عام حدیث ہے کہ خداوندہ راضی ہے اس سے جس سے زہرا راضی ہے۔ ہر مسلک کی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، رضایت زہرا، جس سے زہرا راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ یعنی خدا نے جو اس کو دیا وہ اس سے راضی ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن یہ کمال تو کنیز زہرا کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ 3 دن اگر علی و فاطمہ نے روزہ رکھ کر پہلے دن کی روٹی مسکین کو دی، دوسرے دن کی یتیم کو دی، تیسرے دن کی اسیر کو دی، تو فضہ نے بھی یہی کام کیا، رضن بے رضائی و تسلیماً لامرہ۔ اور خدا نے بھی یہاں سے جانے والی ان روٹیوں کے تصدق میں فضہ کی روٹیوں کو بھی اہل بیت کی روٹیوں کے ہی ہم پلہ رکھا۔ کمال دیکھیے، خدا اگر تم اس کی ذات میں فنا ہونا چاہو تو وہ تمہیں فنا نہیں ہونے دیتا، وہ پھر ایسے باقی رہتا ہے کہ لوگ اس وقت زہرا سے دلجوئی کرنے نہیں آتے تھے، آج کائنات میں جگہ جگہ ایام فاطمیہ برپا ہے۔ تصور نہیں کر سکتا۔ آج خود اس شہر سڈنی میں اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق 10 سے زیادہ مجالس ہو رہی ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ آئیں وہ ملعون دیکھیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا تاریخی وہ بدترین کارنامہ کے دروازہ جلا دینا کوئی یاد نہیں رکھے گا اور خاموشی سے محسن کو شہید کر دیا جائے گا، کل کوئی اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ آج آ کر دیکھیں دنیا میں کون سا مقام ایسا ہے جہاں ان کا ذکر نہیں ہو رہا اور ان کے حق غصب کرنے والوں پر لعنتیں نہیں ہو رہی۔ خدا اپنے دشمن کو ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے دشمن کو بھی رسوا کر دیتا ہے، اور جسے خدا رسوا کر دے پھر کوئی اسے عزت تھوڑی دے سکتا ہے، پھر اسے کوئی عزت تھوڑی دے سکتا ہے، پھر کوئی سرفرازی تھوڑی دے سکتا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، اور چند چیزیں جو خدا نے کہا سب کی سب میرے لیے ہیں، العزت للہ جمیعا، عزت ان چیزوں میں سے جو سب کی سب خدا کے پاس ہے۔ گویا اب کسی اور در سے عزت نہیں ملے گی، وہاں سے جو ملے گا وہ چاپلوسی تو ہو سکتی ہے، تملق تو ہو سکتا ہے، تصنع تو ہو سکتا ہے، عزت نہیں شمار کر لیجیے گا اسے۔ عزت صرف خدا کی بارگاہ میں ہے، عزت کسی اور بارگاہ میں نہیں ملے۔ پہلا مرحلہ اس آیت کا، اے ایمان والو، جرنل اناؤنسمنٹ۔ دوسرا، جرنل بات ہو رہی ہے، تمہارا دشمن گویا خدا کا دشمن ہے۔ جب خدا اتنی آگے بڑھ کے تمہارے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے تو یہ انسان کون ہوتا ہے جو خدا کے دشمن کو اپنا دوست تصور کرے؟ اور وجہ دشمنی بیان کی بے دلیل نہیں ہے، اندھی تقلید کرنے کو نہیں کہا جا رہا تم سے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، کیونکہ جو حق تم تک پہنچا ہے یہ لوگ اس کے انکاری ہیں۔ جو حق تم تک پہنچا ہے یہ لوگ کیونکہ اس کے انکاری ہیں۔ اب جو حق ہے، اگر قرآن حق ہے تو یہ اس حق کے انکاری ہیں، اگر علی حق ہے تو یہ اس حق کے انکاری ہیں، اگر ولایت حق ہے تو یہ اس ولایت کے انکاری ہیں۔ گویا سمجھ لو جس چیز کا یہ انکار کرتے نظر آئیں وہ سب حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کی وجہ عداوت یہ ہے کہ یہ حق کے انکاری ہیں۔ درود پڑھے ایک مرتبہ محمد۔ اور یاد رکھو، تلقون الیہم بالمودہ، ہرگز ان سے اظہار مودت نہ کر دینا۔ پہلے بیان کر چکا ہوں، بچوں کے لیے دوبارہ 2 لفظ یوز ہو رہے ہیں، 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک ہے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول انہیں کہہ دو، قل
بتا چکا ہوں، قل، اے کہہ دو، شاید لوگ انکار کریں، شاید ڈینائی کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اگر واقعی خدا سے محبت ہے تو محمد کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اب محمد کی اطاعت اگر یہ ہے کہ اس دروازے پر آ کر روز سلام کرو، تو اس دروازے پر آگ لے کر آنے والا ہرگز خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد کا طریقہ یہ کہ اس بچی کے آنے پر اپنی کرسی سے کھڑے ہو جائے اور السلام علیکم یا ام ابیہ کہا جائے، تو اس بیوی کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی بیٹھا رہ جائے تو تعصیہ محمد نہیں ہو رہی۔ اگر محمد ان کی رضا میں راضی ہیں تو جو ان کی رضا میں راضی نہیں ہے وہ اس کا مطلب اتباع محمد نہیں کر رہا۔ قل ان کنتم، سب کے لیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم میں سے جو بھی، کیا خوبصورتی ہے نکرہ استعمال کر کے حفیظ صاحب، نکرہ استعمال کرتے ہوئے، ان کنتم تحبون، جو بھی تم میں سے خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، رسول کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب سمجھ آیا فاطمہ کا مطلب کس طرح آتش جہنم سے بچانے والی ہے؟ سمجھ آیا؟ کس طرح آتی، کوئی جادو نہیں ہے، نہیں جادو نہیں ہے، وہ ذوات مطہرہ تمہارے وجود میں اتنی نور و برکت بھر دیں گے کہ تم اگر گناہ کی جانب جانے بھی لگو تو تمہارے قدم رک جائیں گے۔ گناہ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ وہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گناہ کا، تو یہ لطف اہل بیت ہے تمہارے اوپر، یہ فرزند زہرا صاحب العصر کا لطف ہے کہ وہ تمہیں یہ مہلت نہیں دینا چاہتا کہ اس کا محبت کا دم بھرنے والا گناہ کے قریب جا رہا ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے اندر سے کبھی کبھی ملامت ہونے لگتی ہے؟ وہ ملامت یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ غلط کام پہ جب دل خود اندر سے پسیجنے لگے، وہ یہ حدت عشق محمد و آل محمد ہے جو اسے پسیجنے پہ مجبور کر رہی ہوتی، اور کچھ نہیں۔ ایک یہ قل، اور دوسرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور تم سے 23 سالہ جو میں نے کار رسالت انجام دیا اس کا کوئی اجر تو چاہتا ہی نہیں ہوں، صرف میرے ذی القربہ سے محبت کر لو، بس صرف قربہ سے محبت کرنا ہے، صرف قریب والوں سے محبت کرو۔ میرے قریب والے وہ نہیں ہیں، بارہا بتا چکا ہوں، جب بھی خدا اور رسول کے بارے میں بات ہو قربت کی تو وہ قربت مکانی اور زمانی نہیں ہوا کرتی، وہ قربت قربت معنوی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال دوں، ہر نماز سے پہلے آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، خدا کے قریب جانے کے لیے۔ خدا کا کوئی مقام ہے، کوئی مکان ہے؟ خدا تو تم سے دور ہی نہیں تھا، خدا نے کہا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، جو اتنا قریب ہے اس سے اور کتنا قریب ہونا ہے۔ یہ قرب مکانی نہیں ہے، قرب معنوی ہے۔ گویا میں مصلی پہ بیٹھا ہوں اور ایسا لگ رہا ہو کہ خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہوں، گویا میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمیع الدعا میری آواز سن رہا ہے، گویا میں مناجات کر رہا ہوں اور مجیب الدعوات کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ قرب کا مطلب یہ ہے۔ اب قرب جس وسیلے سے تمہیں ملے اس وسیلے کا احترام کرنا، اگر تمہیں قرب فرش عزا سے ملے فرش عزا کا احترام کرنا، قرب ممبر سے ملے ممبر کا احترام کرنا، قرب علم سے ملے علم کا احترام کرنا، قرب تبرک سے ملے تبرک کا احترام کرنا، قرب مولا سے ملے مولا کا احترام کرنا، قرب مولائی سے ملے مولائی کا احترام کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تمہیں قرب کس سے مل رہا ہے؟ میری نگاہ معرفت کس کو اس طرح دیکھ رہی ہے گویا وہ مجھے خدا تک ڈائیورٹ کر دے؟ اور یقین کریں اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا گیا نا عقیق مومن کی نشانیوں میں سے، اس لیے کہ یہ وہ نگینہ ہے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا، اس کو مومن کی نشانی بنا دی۔ اب وہ مومن جو صبح شام اقرار ولایت علی کرتا چلا جائے، لیکن کہاں اقرار کرنا ہے یہ وہ بتائیں گے جن سے محبت کا اقرار کر چکے ہو۔ محبت میں ضد نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے، ہٹ درمی نہیں ہوتی۔ ضد کفر کا مزاج ہے، تمرد ہے، شیطان ہے جس نے ضد کی تھی۔ کہا میں آگ سے بنا ہوں، اپنی عقل کا استعمال کیا۔ کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ حکم کے مقابلے میں خدا نے سجیشن تھوڑی دی تھی سجدہ کرنے کی، آرڈر تھا۔ گویا جہاں حکم آ جائے وہاں اپنی عقلوں کو بند کر لینا، جب کہا جائے کھڑے ہو جانا، جب کہا جائے جھک جا جھک جانا۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جس وقت قیام کا وقت ہے تو وہ قیام کا وقت ہے، وہاں سجدے نہیں بچا سکتے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اختتام قیام ایسے سجدے پر ہو جائے کہ خود مسجود پکار اٹھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ خدا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تم اولیاء خدا سے محبت تو کرو۔ الا المودۃ فی القربہ، صرف ذی القربہ کی مودت۔ مولانا خالی یا علی کہنے سے فرق پڑتا ہے؟ حضور فرق تو پڑتا ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ ارے اس کے تو دوہرے اثر ہوتے ہیں، اپنوں کے چہروں پر بھی فرق پڑتا ہے، غیروں کے چہروں پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو دلیل نہ مانگی جاتی، سوال نہ کیا جاتا۔ کب تک آپ جواب دیتے رہیں گے؟ اب جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے سمجھتے چلے جائیں، اپنے عقیدے ان پہ مضبوط کر لیں، ان کی تحقیق شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہاتھ جو سینے پہ پڑ رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے خالی ہمارے سینے پہ پڑ رہا ہے، یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کسی اور کی بساط لرزا دے گا۔ ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے کالے لباس پہننے سے کسی اور کے گھر میں سوگ پڑ جائے گا، ہمارے گریہ کرنے سے کسی اور کی خوشیاں تباہ ہو جائیں گی۔ جہاں ایسا اثر ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہی وہ کام ہے جو قربتاً الی اللہ کیا جا سکتا ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ مل کے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد والے۔ صلی اللہ دیکھیں یہاں پر گھڑی تو موجود ہے نہیں، تو میں آپ کے چہرے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اور یہ اب تک کے جو وعدے تھے وہ نمٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے۔ تو حضور فرق تو پڑتا ہے، فرق تو پڑتا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب کہا جا رہا ہے
34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 ٹائم اللہ اکبر. نماز کے بعد جو تسبیح ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھی جا رہی ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ. مولانا ذکر خدا تو فذکر اللہ کثیرہ ہے، خدا کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو کا بالکل کرو. فجر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیجئے. نہیں، نماز میں نہیں ہو سکتا. نماز تو جتنی اس نے کہا اتنی پڑھی جائے گی. عزیزان، یہ روح نماز ہیں، یہ روح نماز ہیں. جو حکم ان کی بارگاہ سے آ رہا ہے گویا وہ حکم الہی ہے. سنا نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خدا سے محبت ہے تو اپنی طرف سے احکام نہ تلاش کرو، ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ. اگر انہوں نے 34 دفعہ پڑھا ہے تو ان 34 دفعہ میں ہی وہ مل جائے گا جو تمہیں 70 دفعہ میں نہیں مل سکتا. اگر انہوں نے 33 دفعہ الحمدللہ کہا ہے تو تم الحمدللہ کہو کہ تم تک یہ روایت پہنچ گئی. اگر انہوں نے 33 دفعہ سبحان اللہ کہا ہے تو صرف ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس کے علاوہ ذکر کرو گے تو ذکر تو شمار ہو جائے گا، لیکن پھر وہ یہ ثواب نہ مانگنا کہ تسبیح زہرہ جس نے پڑھی اس کے رزق میں اضافہ. تسبیح زہرہ جس نے پڑھی 10,000 مستحب نماز مقبولہ کا ثواب. تسبیح زہرہ جس نے پڑھی گویا اس نے ہم اہل بیت سے اظہار مودت کیا. اور جیسی سینکڑوں روایات. حکم کی اطاعت کریے، حکم کی اطاعت کریے. ڈیجٹ اچھے ہیں، ایک ڈیجٹ آگے پیچھے کر دیجئے تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. پورا فون نمبر بتا دیا جائے، آخری ڈیجٹ چھوڑ دیا جائے، کہاں کال جائے گی، کس سے رابطہ ہوگا. اور اگر بتانے والا وہ ہو، پیغمبر سے روایت ہے، یہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تسبیح اس طرح. اور تسبیح کی بہرحال پھر کبھی اس پہ گفتگو رہے گی. تسبیح خود اس شکل میں تسبیح کے ایک لڑی میں دانے پروئے ہوئے ہوں تقریباً ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. تقریباً ہر مذہب میں ذکر کرنے کے لیے جو کاؤنٹنگ کی چیز ہے ہر مذہب میں جو ایک عام پائی جاتی ہے وہ یہ مالا نما تسبیح ہے. قدیمی ترین مذاہب بدھزم میں پائی جاتی ہے، ہندوازم میں پائی جاتی ہے، کرسچنز میں پائی جاتی ہے، جیوز میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس وہ تسبیح خاک شفا پائی جاتی ہے کہ اس کا کمال یہ ہے کہ جب ذکر کرنے والا خاموش ہو جائے تو اس کے دانے ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک ذکر کرنے والا، دوسرا نکتہ دیکھیے اس میں، ذکر کرنے والا ذکر کر رہا تھا تو اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا تھا. اب وہ جب خاموش ہے تو جب یہ تسبیح ذکر کر رہی ہے یہ اپنی معرفت کے مطابق. وہ ذکر تسبیح خاک شفا اس کے مطابق ہوگا، وہ اس کی معرفت کے مطابق ہوگا، وہ اس کے کمال کے مطابق ہوگا. بس یہ تمام وہ چیزیں میں نے مناجات محبین کی بات کی تھی. ظاہراً اب یہاں تک آ کے آپ لوگ بھی زیادہ موافق نہیں ہیں کہ یہ پوری پڑھی جائے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد والے. 33 منٹس ہوئے ہیں لائیو ہوئے تو درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. المومن زیکن
الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، اے پروردگارا جسے تیری محبت کا مزہ لگ جائے وہ پھر کیا اس کا بدل تلاش کرے گا۔ اور اے خدا بندہ، بس اب میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ جو تیری قربت سے مانوس ہو جائے، جو تیری قربت سے مانوس ہو جائے، وہ اس سے دور کیسے جا پائے گا۔ اور اے خدا الہی فجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک، خدا بندہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جنہیں تو نے منتخب کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وقت آپ منتخب کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق، جب خدا کسی کو منتخب کرے گا تو وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ وہ وہاں تک دیکھ رہا ہے جہاں سے وہ منتخب کر رہا ہے، وہ ولایت کا، اور اپنی ولایت کے لیے جنہیں منتخب کیا، اور وہ اخلصتہ لودک، اور اپنے عشق کے لیے تو نے جنہیں مخصوص کر دیا، وہ محبت کا، وہ شوقہ الی لقائک، اور جنہیں تو نے اپنی ملاقات کے شوق کے لیے خود چنا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت بندہ چاہے کہ خدا سے ملاقات کرے، ایک وقت خدا چاہے کہ بندے سے ملاقات کرے۔ کمال دیکھیے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَمَدَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تو نے وَمَنْحَتَهُ، اور تو نے جن کے چہروں کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ جب خدا اپنے لیے کسی کے چہرے، وجہ کا مطلب چہرہ، جب اپنے لیے کسی چہرے کو مخصوص کر لے تو وہ سر ہر در پہ نہیں جھکا کرتا۔ لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں حضرت علی کو؟ کہ اس لیے کہ خدا نے ان کے چہرے پر کرم کیا ہے، مکرم کیا۔ کہ کیا ہے وہ وجہ کرم؟ کہ اطراف رسول میں یہ واحد چہرہ تھا جو قبل از اعلان اسلام کسی بت کے سامنے جھکا نہیں تھا۔ اب سمجھ آیا کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس کے چہرے کو کرامت عطا کر دے تو پھر اس کی جانب دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ تو بزرگوں کی سیرت رہی ہے، خلیفہ اول کی سیرت میں سے ہے۔ پیغمبر کے ساتھ سنت خلفاء بھی ملا دیں تو کم سے کم النظر الی وجہ علی عبادہ ثابت رہ جاتا ہے۔ محمد وآل محمد اللہ وَحَبَوْتَهُ بِرِضَاكَ، اور تو نے اپنی رضا کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بس یہاں پہ فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کی مناجات محبین مشہور مناجات ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ چاہنے والے کیسے مناجات کرتے ہیں، جنہیں اپنی رضا کے لیے منتخب کیا خدا نے، تو پھر اگر یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہے۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ تن ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورا بدن بے چین رہتا، اور خصوصاً دل۔ دو جملے پیغمبر بچی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بیٹی کو دیکھ کے، ویل کل ویل لمن ظلمک، وائے ہو تمام وائے اس شخص پر جو تجھ پہ ظلم کرے۔ والفوز العظیم لمن نصرک، اور فوز عظیم پہ پہنچے وہ لوگ جو تیری نصرت کریں۔ بیوی ہم اس وقت نہیں تھے کہ نصرت کرتے،
گھر گھر میں زہرا مدینے میں جایا کرتی تھی اور فریاد کیا کرتی تھی کہ دیکھو علی کا حق غصب ہو رہا، دیکھو ہمارا حق مارا جا رہا ہے، کوئی مجھے پرسہ دینے نہیں آیا۔ اور پتہ ہے کتنے دن، 5 یا 7 دن گزرے تھے بعد پیغمبر کی وفات کے 3 دن بعد مولائے کل کو گھر سے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مدینے کے کوچوں میں علی کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تصور کر سکتے ہو؟ اور جب مسجد نبوی تک پہنچے وہاں پیچھے پیچھے زہرا پہنچی، جناب سلمان سے روایت ہے، اور پہنچ کے کہا کہ اگر اب تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو خدا کی قسم میں ابھی یہاں پر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ جناب سلمان کہتے میں نے دیکھا مسجد نبوی کے منارے بلند ہو رہے تھے، ستون ہل رہے تھے۔ پہلی مدافع ولایت ہے زہرا، اور اس طرح علی کو لے کر گھر تک آئی ہے۔ لیکن ہاں اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ جو تاریخ کا تاریخ ترین واقعہ، جب پھر ایک مرتبہ ملعونوں کا گروہ تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ کسی بھی طرح علی کو لانا ہے اور بیعت کرانی ہے، جب تک علی بیعت نہیں کریں گے ہماری حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بس ٹھہر کے سنیے گا مسائل، اس لیے میں نے ساری گفتگو چھوڑ دی۔ شب شہادت ہے، پرسہ دینا ہے نا، غم منانا ہے زہرا کا، حسن و حسین کو پرسہ دینا ہے۔ یہ بچے رو نہیں پائے تھے جب ماں کی شہادت ہوئی تھی، زینب رو نہیں پائی تھی۔ بس آج سے زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ شام غریبہ کے بعد نہیں، بس آج ہی کی شب زینب کے لیے شام غریبہ ہے۔ آج کے بعد زینب کبھی زہرا بن کر حسن و حسین کو دیکھے گی، کبھی زینب بن کر۔ اس دروازے پر جب لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، چیخ و پکار شروع ہوئی، پیغمبر کی بیٹی آگے بڑھی اور ایک مرتبہ کہا کہ اب کیا چاہتے ہو میری جان سے؟ میرا حق تو غصب کر دیا، خدا را علی کو تنہا چھوڑ دو۔ ایک آواز آئی کہ دروازہ کھولو ورنہ جلا دی گئے، یہ دروازہ کھولو ورنہ جلا دے گے۔ یہاں بی بی کا جملہ ہے باقاعدہ، کون اس دروازے کو جلائے گا؟ تو ابن خطاب؟ کہاں میں اس دروازے کو جلاؤں گا؟ بس یہ سننا تھا۔ زہرا دروازے کے پیچھے بیٹھ گئی، یہ جو آپ سنتے ہیں نا، دروازے کے پیچھے بیٹھ گئی اور یہ سوچ رہی تھی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو وہی دروازہ ہے جہاں مدینے والے دیکھا کرتے تھے، صبح شام میرا بابا آ کر سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کیا ان میں کوئی غیرت مند نہیں؟ یہاں تک کہ زبیر کی آواز آئی، زبیر نے تلوار نکالی ہے کہ ہرگز میں ایسا نہ کرنے دوں گا۔ زبیر کو سائڈ پہ دھکیلا گیا اور اسی لمحے زہرا بلند ہوئی کہ چلو کوئی تو مددگار ہے، کہ ناگاہ ایک آگ کا شعلہ اس دروازے پر لگا اور ایک لات جو اس دروازے پہ ماری گئی، در و دیوار کے درمیان زہرا کی صدا وا محمدہ، اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ۔ بس عزیزو آپ نے سن لیا یہ واقعہ، لیکن پوچھو علی کے دل سے کہ جب زہرا کی یہ صدا سنی ہوگی وہ صاحب ذوالفقار کیسے رکا ہوگا، حسن و حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ ابھی تو یہ بچے دربار سے واپسی پر غم منا رہے تھے، ابھی تو زینب حیران تھی کہ ایک دن میں ماں کے بال سفید کیسے ہو گئے، ابھی تو حسین پریشان تھا کہ ماں کی کمر میں خم کیسے آ گیا۔ ناگہاں یہ صدا کہ محسن شہید ہو گئے، اللہ اکبر، یہ صدا کہ محسن شہید ہو گیا، زہرا کو لا کے لٹایا گیا، علی سرانے موجود ہیں۔ زہرا 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 تم پر بڑا ستم ہوا۔ بس عزیزو اس کے بعد 70 یا 90 دن، 2 یا 2.5 مہینے کا عرصہ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، گزر گیا۔ خدا معلوم ہڈیاں ٹوٹ جانے کے بعد کس طرح زندہ رہا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ ہاں اس طرح زہرا گزرتی چلی گئی، اور آخری وقت میں ناگاہ جب یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو 3 جمادی الثانی، اکثر روایات کے مطابق 3 جمادی الثانی کا دن ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلوایا، حسن و حسین کو پیار کیا، زینب کو پیار کیا، زینب کو وصیتیں کرنا شروع کی، بیٹی زینب حسین کا خیال رکھنا، دیکھو بھیا کو پیاس بہت لگتی ہے، میں نے کبھی حسین کو پیاسا نہیں رہنے دیا، حسین کو کبھی رونے نہ دینا۔ اب پتہ چلا کہ روز عاشور زینب کس طرح تڑپ رہی تھی جب حسین حل من ناصر کی صدائیں لگا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کا بوسہ دیا، حسن کا بوسہ دیا۔ بچے اسما سے پوچھتے ہیں یہ ماں ایسے کیوں مل رہی ہے جیسے خدا حافظی ہو رہی ہو، کون بتائے؟ عزیزو آپ کو سن پتہ ہے بچوں کے کیا ہیں؟ 5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کی بچہ، 5 سال کے حسن ہیں، 4 سال کے حسین ہیں، 3 سالہ زینب۔ اللہ اکبر، کوئی 3 سال کی بچی تصور کرو کس طرح زہرا نے قریب بلا کر اپنی تکلیف بتائی ہوگی۔ اللہ اکبر، کس طرح بتائی ہوگی۔ اور جب یہ بچیاں پوچھتی ہوں گی اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا، تو زہرا کیا بتا رہی ہو؟ اللہ اکبر، بس آخری وقت ہے، بچوں کو بھیجا ہے جاؤ قبر نبی پر زیارت کر کے آؤ۔ ہاں عزیزو بچے زیارت کے لیے گئے ہیں، بچے ایسے عالم میں کیا زیارت کر رہے ہوں گے، ہاں دعا مانگتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد جانے کیا گزری، اب اماں کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہر وقت کمر جھکی رہتی ہے، ایک ہاتھ کبھی پہلو پہ رہتا ہے کبھی رخسار پہ۔ بس عزیزو علی سے وصیتیں کر رہی ہیں، میں وصیتیں مختصر کر کے چند وصیتیں سن لیجئے۔ ابوالحسن کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، علی میں نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی، علی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب زہرا کو بار بار اپنے صدیقہ ہونے کا یقین دلانا علی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے کبھی حق تلفی نہیں کی، میں اس سے زیادہ دفاع نہ کر سکی۔ علی رات کی تاریکی میں
مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، تاریکی میں دفن کرنا، نشان قبر کسی کو نہ بتانا، اور جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، وصیتیں سنیں بی بی کی، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان کو میرے دربار میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ ان وصیتوں کے درمیان ایک عجیب جملہ، علی علی، قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہنا۔ ارے سیدو، اپنی قسمت پہ رش کرو، زہرا تمہیں سلام کہہ۔ اور کس موقع پر کہ میرے جنازے میں دشمن نہ آئے، میرے بچوں کو سلام کہنا اور بتانا کہ میں کس عالم میں اس دنیا سے گزر گئی۔ اور اب آخر میں کہا علی قرآن کی تلاوت شروع کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہاں یہ وہ تلاوت قرآن علی نے شروع کی ہے، بس عزیزو تلاوت ہوتی جا رہی ہے۔ زہرا کا بدن اس طرح سے موجود ہے، ایک مرتبہ کہنا شروع کیا، السلام علیکہ یا جبرائیل، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علی گریہ کرتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، بس آخری وقتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ وانت علی ولی اللہ، قرآن بند۔ آخری جملہ سنیں، اس وقت کا آخری جملہ ہے کانت کل خیال، بدن زہرا کے بارے میں، مقتل کا جملہ بدن زہرا کے بارے میں۔ ابھی 2.5 مہینہ گزرا ہے پیغمبر کو، کانت کل خیال، وہ بدن کسی سائے کی طرح موجود تھا جس کو علی نے اٹھایا اور رات کی تاریکی کا انتظار شروع کر دیا۔ بچے لوٹ آئے ہیں، بچوں کو بتایا گیا ماں دنیا سے گزر گئی۔ ارے زینب و کلثوم سینے سے لپٹ گئی، حسن و حسین ماں کے قدموں میں بیٹھے، علی سمجھا رہے ہیں ہلکے گریہ کرنا، کسی کو خبر نہ ہو۔ غسل کا وقت آیا، چراغ کی لو مدھم کی، کونوں میں بچوں کو بٹھایا ہے، ہلکے گریہ کرنا، کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو خبر نہ پڑے۔ غسل دینا شروع کیا، اسماء موجود ہے۔ ارے غسل دیتے دیتے فاتح خیبر ایک چیخ مار کے یا زہرا، یا زہرا کہتے ہیں۔ ارے ابھی بچوں کو سمجھا رہے تھے، ایسا زخم کسی نے نہ دیکھا تھا، واہ محمدہ واہ رسولہ۔ 5 سے 7 لوگ ہیں جو اس جنازے میں موجود ہیں۔ ارے کس غریب کا جنازہ ہے، کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں؟ اس طرح جنازہ روانہ بقیع ہوا۔ علی قدم قدم پہ کہتے جاتے ہیں، اب میرا کوئی مونس نہ رہا، کوئی یاور نہ رہا۔ السلام علیکہ یا صدیقۃ الطاہرہ، السلام علیکہ، میرا سلام اس بدن پر جس کی پسلیاں شکستہ تھی۔ ارے میرا سلام اس رخسار پر جس کی رنگت بدل گئی۔ میرا سلام اس شخصیت پر جو دربار میں چل کر گئی، دیوار کے سہارے لوٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے
ہائے